ادا دادی و پذیرفتی، اور زوجین کا قول داد اور پذیرفت بغیر میم کے، دادی اور پذیرفتی کے بعد، بلکہ اسے جر کے ساتھ پڑھیں وقولہما، داد و پذیرفت، اس کا عطف ہوگا زوجتو اور تزوجتو پر، یعنی جیسا کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے زوجتو اور تزوجتو سے اور ان کے قول داد اور پذیرفت سے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یعنی ما قبل سے اس عبارت کا تعلق یوں ہوگا کہ یا وہ قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، جیسے کہ الفاظ ماضیہ ہوں، زوجتو تزوجتو، ان سے بھی ہو جائے گا، زوجنی زوجتو سے بھی ہو جائے گا، اور وہ یہ کہیں داد اور پذیرفت، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اصل صورت کیا ہے وہ سماعت کیجئے۔ داد اور پذیرفت، دادن مصدر معنی دینا، پذیرفتن قبول کرنا، اسی سے دادن مصدر سے داد فعل ماضی واحد غائب کا صیغہ ہے اور پذیرفت واحد غائب کا صیغہ ہے۔ ایسی دادی، داد کا معنی اس نے دیا، پذیرفت اس نے قبول کیا، اور دادی اور پذیرفتی یہ واحد حاضر کا صیغہ، دادی تو نے دیا، پذیرفتی تو نے قبول کیا، واحد حاضر کے صیغے، اور انہی سے متکلم کے صیغے کیا آئیں گے؟ متکلم کے صیغے آئیں گے دادم پذیرفتم، میں نے دیا میں نے قبول کیا۔ اگر یہ آپ کے جب سمجھ میں آ گیا ہے تو اب سنیے کہ اگر عورت سے یہ کہا گیا خیشتر را بے زنی فلاں بے فلاں دادی فقالت داد، کہ عورت سے یہ کہا گیا کہ تو نے اپنے آپ کو فلاں کے نکاح میں دیا، تو عورت بولی کیا؟ داد دیا، یعنی اس نے بولا صیغہ واحد غائب کا، متکلم کا نہیں بولا، دادم نہیں کہا بلکہ داد کہا۔ پھر دوسرے سے کہا گیا، مثلا شوہر سے کہا گیا پذیرفتی، تو نے قبول کیا، تو شوہر نے کہہ دیا پذیرفت، میں نے قبول کیا، پذیرفت قبول کیا، متکلم کا صیغہ اس نے بھی استعمال نہیں کیا بلکہ واحد غائب کا صیغہ استعمال کیا اور کہا پذیرفت، تو نکاح صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ یعنی متکلم کا صیغہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا متکلم کا صیغہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر واحد کا غائب کا صیغہ بھی استعمال کر لیا تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کہا گیا ہے تو مجلس نکاح ہے، تو مجلس نکاح اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس سے متکلم کی ذاتی مراد ہے، اگرچہ لفظوں میں صراحتاً مذکور نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر بیع و شراء کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، بیچنے والے سے کہا گیا تو نے بیچا، فروختی واحد حاضر کا صیغہ، اس سے کہا گیا فروختی تو نے بیچا، تو بیچنے والے نے کیا کہا؟ فروخت،
بیچ دیا. اس کے بعد میں پھر مشتری سے کہا گیا تو نے خریدا, تو مشتری نے کہہ دیا خرید لیا, تو بیع صحیح اور درست ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں صراحتاً متکلم کی ضمیر کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ دلالت حال اس بات پر قرینہ ہے کہ اس سے متکلم کی ذات ہی مراد ہے, اگرچہ لفظوں میں صراحتاً مذکور نہ ہو. مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی حضرت آ گیا. وقولہما داد و پذیرفت, اور زوجین کے داد اور پذیرفت کہنے سے نکاح صحیح ہو جائے گا. بلا میمین, بغیر میم کے. بغیر میم کیسے؟ یعنی انہوں نے دادم اور پذیرفتم نہیں کہا بلکہ داد و پذیرفت کہا, اس سے صحیح ہو جائے گا. کب؟ بعد دادی و پذیرفتی, دادی اور پذیرفتی کے بعد, یعنی دادی اور پذیرفتی کے بعد انہوں نے کہا داد پذیرفت, نکاح صحیح ہو جائے گا. اب دیکھیے اسی کی وضاحت کر دی ہے, شرح کر دی. اذا قیل للمرأتی, یعنی جب عورت سے کہا گیا خیشتر راب زنی بفلا دادی, تو نے اپنے آپ کو فلاں کے نکاح میں دیا. فقالت دا, تو عورت بولی دیا. ثم قیل للآخر, پھر دوسرے متعاقد سے کہا گیا پذیرفتی, تو نے قبول کر لیا. فقال پذیرفت, تو اس نے کہا قبول کر لیا. بحذف المیم, میم کے حذف کے ساتھ, میم نہیں کہا. یصح النکاح ہو, تو نکاح صحیح ہو جائے گا. کبیع و شراء, جیسے کہ بیچنا اور خریدنا. جیسے بیچنا اور خریدنا صحیح ہو جاتا ہے, تو اسی کی ایک نظیر بیان کر دی نکاح کی, کہ دیکھو جیسے دیکھو اذا قیل للبائع فروختی, یعنی جب بیچنے والے سے کہا گیا تو نے بیچا. فقال فروخت, تو بیچنے والے نے کہا بیچ دیا. ثم قیل للمشتری, پھر خریدنے والے سے کہا گیا خریدی, تو نے خرید لیا. فقال خرید, تو مشتری نے کہا خرید لیا. یصح البیع, تو بیع صحیح ہو جاتی ہے. لا بقولہما عند الشہود ما زنو شؤیم, اے لا یصح النکاح بقولہما عند الشہود. مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی نے گواہوں کے سامنے کہا, گواہوں کی موجودگی میں کہا, ما زنو شؤیم, ما مانے ہم, زن مانے بیوی, شو کا مانا شوہر, ایم مانے ہیں. تو ما زنو شؤیم, اگر زوجین نے یا مرد اور عورت نے گواہوں کی موجودگی میں گواہوں کے پاس کہا ہم شوہر اور بیوی ہیں, ہم بیوی اور شوہر ہیں, تو ان کے اس کہنے سے نکاح صحیح نہیں ہوگا, نکاح درست نہیں ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے نکاح صحیح نہیں ہوگا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم دونوں شوہر بیوی ہیں, تو ان کا یہ کہنا ماضی میں نکاح ہونے کی خبر ہے, اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو انشاء پر دلالت کرے. لہٰذا یہ اپنے اس اقرار میں جھوٹے ہوں گے. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم شوہر و بیوی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے نکاح ہو چکا ہو اور اس سے پہلے کوئی نکاح ہوا نہیں ہے. لہذا یہ اپنے اس اقرار میں جھوٹے ہوں گے, اور ان کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, اور اس قول سے نکاح ان کا منعقد نہیں ہوگا. اس لیے کہ نکاح کے لیے الفاظ انشاء کا ہونا ضروری ہے, اور یہاں پر انشاء ہی نہیں بلکہ خبر دینا ہے. لہذا اس قرار میں وہ جھوٹے قرار پائیں گے, اور ان کے اس کہنے سے نکاح نہیں ہوگا. یہ بیان فرمایا لا بقولہما عند الشہود ما زنو شؤیم, گواہوں کے پاس ان کے ما زنو شؤیم کہنے سے نکاح نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ جی حضرت. جی حضرت.
بلفظ نکاح و تزویج و ہبۃ و تملیک و صدقۃ و بیع و شراء لا بلفظ الاجارۃ والاعارۃ والوصیۃ۔ اچھا، اب یہ بیان کیا ہے یہاں سے کہ کن کن الفاظ سے نکاح صحیح ہو جائے گا، کن کن الفاظ سے نکاح درست ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، لفظ نکاح اور لفظ تزویج یہ دونوں الفاظ نکاح میں سے صریح ہیں۔ نکاح بھی، لفظ نکاح بھی نکاح کے معنی میں صریح، اور لفظ تزویج بھی نکاح کے معنی میں صریح ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ یہ کنایا ہیں، مثلا ہبا، لفظ ہبا، لفظ تملیک، لفظ صدقہ، لفظ بیع، لفظ شراء، ان الفاظ سے بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ الفاظ نکاح میں صریح نہیں ہیں، بلکہ الفاظ نکاح میں سے کنایا ہیں۔ ان سے تو نکاح کو دے دوں یوں ہی، اس کا کوئی عوض آپ سے نہ لوں، یہ ہبہ ہو گیا۔ تملیک، تملیک کا معنی تھا مالک بنانا، مالک کرنا۔ صدقہ، صدقہ بھی ہبہ کے معنی میں آتا ہے۔ بیع و شراء، خرید و فروخت۔ اور اجارہ، اجارہ کہتے ہیں قرض کے طور پر دینا، اعارہ کہتے ہیں منگنی کے طور پر دینا۔ وصیت، یہ لفظ ما بعد موت کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے کوئی وعدہ کر جائے اور کہہ دے کہ یہ میرا وعدہ بعد موت نافذ کیا جائے، یا یوں کہہ سکتے ہو کہ مرتے وقت مرنے والا جو الفاظ کہتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ تو لفظ نکاح، تزویج، ہبہ، تملیک، صدقہ، بیع و شراء، ان الفاظ سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اجارہ، اعارہ، وصیت سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ بیان فرمایا، دیکھیے، وَيَصِحُّ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِيجٍ، اور نکاح صحیح ہو جاتا ہے لفظ نکاح اور تزویج، ہبہ، تملیک، صدقہ اور بیع و شراء سے۔ لفظ اجارہ، اعارہ اور وصیت سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ لفظ المختصر ھذا ویصح بلفظ نکاح وتزویج وما وضع لتملیک العین۔ یہاں سے مصنف مختصر الوقایہ کی عبارت کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مختصر ہے اور پورے کے پورے مفہوم کو شامل بھی ہے، اور مختصر الوقایہ کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں
کہ کن کن الفاظ سے نکاح ہو جائے گا اور کن الفاظ سے نکاح نہیں ہوگا. تو سماعت کیجئے کہ وہ تمام الفاظ جو فوراً اور فی الوقت تملیک عین کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تملیک عین کے لیے، یعنی کوئی چیز ہے تو اس چیز کے مالک بنانے کے لیے فی الحال وضع کیے گئے، یعنی فوراً کوئی بندہ کسی چیز کا مالک ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تملیک عین فی الحال کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو، جو میرے پاس قلم ہے، میں آپ کو دے دوں اور کہوں یہ قلم آپ کا ہے، آپ لے لیجئے. میں نے قلم آپ کو ہبہ کر دیا، آپ مالک بنے نہیں بنے؟ آپ نے قلم لے لیا جب ہیں، بن جائیں گے. فوراً بنیں گے یا کل بنیں گے؟ فوراً. تو ہبہ جو ہے وہ تملیک عین فی الحال کے لیے وضع کیا. ایسے ہی آپ نے، میرے پاس موبائل ہے، آپ نے خریدا موبائل، اور آپ نے فوراً پیسے دے دیے مجھے، میں نے موبائل دے دیا، مالک بنے نہیں بنے؟ بن گئے، فوراً بن گئے. تملیک عین، عین سے مراد یہاں پر قلم ہو جائے گا، عین سے مراد یہاں پر موبائل ہو جائے گا. یعنی جو چیز ہے، کسی چیز کے فی الحال کوئی بندہ مالک بن جائے، یا جو لفظ فی الحال کسی چیز کا کسی کو مالک بنا دے، اسے کہا جاتا ہے تملیک عین فی الحال. تو اب سنیے کہ وہ تمام کے تمام الفاظ جو فی الحال یعنی فوراً، فی الوقت تملیک عین کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ان سے عقد نکاح صحیح ہو جائے گا. اب آپ غور کر لیجئے کون کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے نکاح جو ہے وہ، کون کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو تملیک عین فی الحال کے لیے وضع کیے گئے ہیں. تو غور کر لیجئے، نکاح تملیک عین فی الحال کے لیے موضوع ہے، تزویج یہ بھی تملیک عین فی الحال کے لیے موضوع ہے، ہبہ بھی، تملیک بھی، ہبہ. تو میں نے ابھی بتا دیا آپ کو مثال کے ساتھ کہ جیسے ہی قبضہ ہو جاتا ہے شے محوب پر، بندہ مالک ہو جاتا ہے. تملیک مالک بنانا یہ تو بالکل سری ہے. ایسی صدقہ بھی، بیع و شراء بھی، تو ان سے نکاح صحیح ہو جائے گا. لیکن اجارہ، اعارہ، وصیت ان سے نہیں ہوگا. کیوں؟ کہتے اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ الفاظ تملیک عین فی الحال کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ تملیک منفعت کے لیے وضع کیے گئے ہیں. بھائی اجارہ کا مطلب کیا ہے؟ کرائے پر لینا. تو اگر مثال کے طور پر میرے پاس ایک بھگونا ہے اور میں کرائے پر دیتا ہوں اسے، تو جسے میں نے کرائے پر دیا وہ اس کا مالک بن گیا یا وہ منفعت کا مالک ہوا؟ منفعت. منفعت کا مالک ہوا. جو بھگونا ہے یا جو چیز بھی کرائے پر دی گئی ہے وہ اس شے کا مالک نہیں ہوا. یہی حال اعارہ کا ہے، منگنی کا. اگر کسی سے کوئی چیز منگنی کے طور پر لی جائے تو وہاں پر بھی بندہ جو ہے وہ منفعت کا ہی مالک ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ حضرت موبائل دے دیجئے ہمیں، آپ کے پاس 2 موبائل ہیں، لہذا ایک موبائل جو ہے میں کیا نام، جب تک میں اپنا دوسرا موبائل لوں جب تک آپ دے دیجئے اپنا موبائل مجھے چلانے کے لیے. تو آپ جو ہے وہ موبائل کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ جو موبائل سے منفعت حاصل ہوئی ہے، موبائل سے فائدہ حاصل ہوا، اس منفعت کے مالک ہوئے ہیں. یہی حال جو ہے وصیت کا ہے کہ وصیت جو ہے، لفظ وصیت اگرچہ تملیک منفعت کے لیے وضع کیا گیا لیکن فی الحال نہیں. نہ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ تملیک عین کے لیے وضع کیا گیا ہے وصیت،
لیکن فی الحال نہیں بلکہ موت کے بعد کی ملکیت کے لیے وضع کیا گیا. بھائی وصیت کب نافذ ہوتی ہے؟ کوئی بندہ جو ہے کسی نے اپنے مرنے سے 5 دن پہلے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ بندہ میری فلاں پراپرٹی کا یا فلاں زمین کا مالک ہو جائے گا، یہ زمین جو ہے میں نے فلاں کو دے دی، تو وہ مالک تو ہوگا لیکن فی الحال ہوگا یا فی المعال ہوگا، فی المستقبل ہوگا؟ ہیلو، فی المستقبل. ارے بھائی موسی کی موت کے بعد کوئی مالک ہوگا اس کا؟ وہ جس نے وصیت کی ہے، وصیت کرنے والے کی موت کے بعد ہی مالک ہوگا. تو اگرچہ لفظ وصیت تملیک عین کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن فی الحال نہیں بلکہ موت کے بعد کی ملکیت کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا اس میں بھی عقد نکاح صحیح نہیں ہوگا. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے وہ سارے کے سارے الفاظ جو فی الحال اور فی الوقت تملیک عین کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان سے نکاح صحیح ہو جائے گا، اور وہ الفاظ جو تملیک عین کے لیے، جو تملیک عین فی الحال کے لیے موضوع نہیں ہے ان سے نکاح صحیح نہیں ہوگا. دیکھ لیجئے، ملا لیجئے. لفظ المختصری حاضہ، مختصر البقایا کا لفظ یہ ہے، وَيَصِحُّ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِيجٍ وَمَا وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ حَالًا، اور نکاح صحیح ہو جائے گا لفظ نکاح اور تزویج سے اور ان الفاظ سے جو تملیک عین فی الحال کے لیے موضوع ہیں. تملیک عین فی الحال کے لیے کون موضوع ہے؟ تو مختصر البقایا میں الگ الگ نہیں بیان کیا ہے بلکہ صرف یہ کہہ دیا وما وضع لتملیک العین حالا، اور اس میں سب ہبہ، تملیک، صدقہ، بیع، شراء وغیرہ سب آ جائیں گے. ھذا ھو الضابطۃ، یہی ضابطہ ہے. مختصر البقایا کی عبارت حالن پر پوری ہو گئی تو شارح بتا دے رہے ہیں کہ صاحب کتاب بتا رہے ہیں ھذا ھو الضابطۃ، یہی ضابطہ ہے. فلا یصح بلفظ الاجارۃ والاعارۃ، لہذا لفظ اجارہ اور اعارہ سے نکاح صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ لانہما لم توضعا لتملیک العین، اس لیے کہ وہ تو تملیک عین کے لیے وضع ہی نہیں کیے گئے ہیں بلکہ تملیک منفعت کے لیے وضع کیے گئے ہیں. ولا بلفظ الوصیت، اور نہ ہی لفظ وصیت سے نکاح صحیح ہوگا. کیوں؟ لانہا وضعت لتملیک العین لا فی الحال، اس لیے کہ وہ تملیک عین کے لیے تو وضع کیا گیا لا فی الحال، لیکن فی الحال نہیں بلکہ موسی کی موت کے بعد. اتباع سمجھ میں آ گئی صاحب؟ اور تھوڑا سا دیکھ لو اسی سے متعلق ہے اسی بات. فاللفظ الذي وضع لتمليك العين حالا اذا اطلق وتكون القرينة دالة على ان الموضوع له غير مراد بان تكون الزوجة حرة فيثبت المعنى المجازي وهو ملك المتعة، فإن ملك العين سبب لملك المتعة، فيكون اطلاق لفظ السبب على المسبب. یہاں سے صاحب کتاب فی الحال تملیک عین پر دلالت کرنے والے الفاظ مثلا ہبہ، تملیک، بیع و شراء وغیرہ سے نکاح کے صحیح ہونے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان سے نکاح کیوں صحیح ہو جائے گا. کہ جو لفظ فی الحال تملیک عین کے لیے وضع کیا گیا ہو، جو لفظ فی الحال تملیک عین کے لیے وضع کیا گیا ہو، جب اس کا استعمال بغیر کسی قید کے، جو کسی خاص معنی پر دلالت کر رہی ہو، مطلقاً استعمال کیا جائے اور قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ اس جگہ موضوع لہو مراد نہیں ہے،
تو پھر معنی مجازی ثابت ہو جائیں گے. جیسا کہ یہیں پر بیوی کا آزاد ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتے، تو معنی مجازی ثابت ہو جائیں گے. اور وہ مجازی معنی مل کے متا کے ہوں گے، کیونکہ مل کے عین مل کے متا کا سبب ہے، اور مجاز کے علاقوں میں سے ایک علاقہ سبب بول کر مسبب مراد لینا بھی ہوتا ہے. لہذا یہاں پر بھی سبب بول کر کے مسبب یعنی مل کے متا مراد لیا جائے گا، اور یہ مراد لینا صحیح اور درست ہوگا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کیوں بھائی؟ کیا بات، غائب ہو گئے؟ پھر سے بتا دیجیے تھوڑا سا. بتا دیجیے. ہاں تو بولو نا. جیسے مثلا مثال لو وضاحت کے ساتھ، جیسے کوئی آزاد عورت ہے، باندھی نہیں ہے. اب پہلے تو یہ بتاؤ کہ آزاد عورت کی خرید و فروخت صحیح ہے؟ یعنی اس کو بیچنا، اس کو خریدنا صحیح ہے؟ باندھی کو خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا، لیکن آزاد عورت ہے، نہ اسے خریدا جا سکتا نہ اسے بیچا جا سکتا. تو اب اگر کوئی آزاد عورت ہے اور آزاد عورت کو خریدا گیا، اور لفظ ایسا بولا گیا جو تملیک عین پر دلالت کرتا ہے. تملیک عین فی الحال پر مثال طور پر بیع و شراء یا ہبہ. کہ کوئی آزاد عورت ہے اور آزاد عورت یہ کہے کہ وہاب تو کا نفسی، کسی آزاد عورت نے کسی مرد سے کہا وہاب تو کا نفسی، میں نے اپنا نفس، میں نے اپنی ذات تجھے ہبہ کر دی. تو یہ بتائیے کہ یہاں پر کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ ہبہ. ہبہ کون سا ہے؟ تملیغ عین فی الحال کے لیے موضوع ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. تو جب یہ لفظ بولا گیا اور قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ موضوع لہو مراد ہے نہیں. موضوع لہو کیا ہوا؟ وہابتوں کا. وہابتوں کا موضوع لہو یہ ہوا اس کی پوری ذات، سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کا ایک ایک جز اور حصہ کا مالک جو ہے وہ دوسرا بندہ ہو جائے. تو اور چونکہ وہ ہے آزاد عورت، تو اس کا آزاد ہونا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ موضوع لہو مراد ہے نہیں. آزاد عورت جو ہے اپنے آپ کو ہبا نہیں کر سکتی. آزاد عورت اپنے آپ کو یا کوئی دوسرا بندہ جو ہے اسے بیچ اور خرید نہیں سکتا. تو معنی مجازی ثابت ہو جائیں گے. معنی موضوع لہو تو مراد ہوا نہیں کیونکہ وہ آزاد ہے، تو اب معنی مجازی ثابت ہو جائیں گے. معنی مجازی کیا ہے؟ مل کے متا. مل کے ذات کا تو مالک نہیں ہوگا، مل کے ذات تو ثابت نہیں ہوگی، لیکن مل کے متا جو معنی مجازی ہیں یہ ثابت ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مل کے عین یہ مل کے متا کا سبب ہے. بھائی یہ بتائیے کہ جب پوری ذات کا مالک ہوگا وہ، تو متا کا مالک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی ذات میں ہی متا بھی ہے، اور سبب بول کر کے مسبب مراد لینا یہی معنی مجازی ہے. کیونکہ معنی مجازی کے جہاں بہت سارے علاقے ہیں، انہی میں سے ایک سبب اور مسبب کا بھی علاقہ ہے.
تو ملک عین یہ ملک متع کا سبب ہے، تو یہاں پر لفظ سبب کو بول کر کے مسبب مراد لیا گیا ہے، یعنی ملک عین کو بول کر کے ملک متع مراد لیا گیا ہے، اور ملک متع ہی نکاح ہے، لہذا ہبا سے اور خرید و فروخت سے، ان تمام کے تمام الفاظ سے نکاح ثابت ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ جی حضرت۔ جی حضرت۔ تو وہ جی الفاظ جو تملیک عین کے لیے فی الحال وضع کیے گئے ہوں، جب انہیں بولا جائے اور بولنے کے وقت میں قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ موضوع لہو مراد نہیں ہے، تو معنی حقیقی تو مراد ہو نہیں سکتے قرینہ کی وجہ سے، تو لہذا معنی مجازی ثابت ہو جائیں گے۔ لہذا خرید و فروخت ہو، چاہے خرید و فروخت کے الفاظ ہوں، چاہے ہبا کا لفظ ہو، چاہے وصیت کا لفظ ہو، ہبا کا لفظ ہو، چاہے صدقہ کا لفظ ہو، جب یہ بولے جائیں گے تو ان الفاظ سے بھی نکاح ثابت ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ ملا لیجئے، فاللفظ الذی وضع لتملیک العین حالا، تو وہ لفظ جو تملیک عین کے لیے فی الحال وضع کیا گیا ہے، اذا اطلق، جب وہ بولا جائے، وتكون القرینۃ دالۃ علی ان الموضوع له غیر مراد، اور قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ موضوع له مراد ہے نہیں، بأن تكون الزوجۃ حرۃ، بئی طور کہ بیوی جو ہے وہ آزاد ہو، فیثبت المعنی المجازی، تو معنی مجازی ثابت ہو جائے گا۔ معنی مجازی ہے کیا؟ وہ ملک المتعتی، اور وہ ملک متع ہے۔ فإن ملک العین سبب لملک المتعتی، کیونکہ ملک عین ملک متع کا سبب ہے، فیکون اطلاق لفظ السبب علی المسبب، لہذا لفظ سبب کا اطلاق مسبب پر ہوگا، یعنی لفظ سبب کو بول کر کے مسبب مراد ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی باندی ہے اور باندی نے کہا وہبت کا نفسی، نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ۔ یا کوئی شخص ہے اور اس نے کہا بیعت حاضی، اور جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ہے باندی، نکاح ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ معنی حقیقی ثابت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ موضوع لہو ہی مراد ہے، کیونکہ وہ ہے باندی، اور جب کہا کہ میں نے بیچا یا میں نے ہبا کیا، تو یہاں پر معنی حقیقی مراد ہوگا، لہذا یہاں پر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کا حقیقی معنی ہے خرید و فروخت اور ہبا کرنا، وہی مراد ہوگا۔ چلیے، اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، یہیں پر ختم کر دیں، ٹائم بھی ہو گیا آپ کا۔ ہاں، باندھی ہے تو باندھی سے نکاح ویسے ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں پر بھی جو ہے وہ ملک ذات کے ضمن میں ملک متع بھی اسے وہاں پر حاصل ہو جائے گی۔ چلیے، اور کچھ؟ چلیے ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔